بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی آدھا ہو گیا ہے۔ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو رمضان کی وصولی کا عشرہ ہے۔ اب ہمارے پاس بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں۔ جس قدر بھی آپ رمضان المبارک کو اعمال صالحہ، عبادات، صدقات، تلاوت، ذکر، اذکار، اس کے ذریعے وصول کیا جا سکتا ہے۔ اب اس موقع پر جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوتے تھے؟ کچھ چیدہ باتیں تو بیان ہو گئی تھیں۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ اور اس میں محنت کو بڑھا دینا، دو کام اس میں بڑے اہم ہیں کہ ایک تو یہ کہ محنت کو بڑھانے کا وقت ہے، اور اسی کے ذیل میں گویا تلافی کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے، کہ جس عمل کا جو خاتمہ ہوتا ہے اس خاتمے کے مطابق ہی وہ عمل لکھا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ساری زندگی کفر و شرک میں گزارتا ہے، مگر آخر وقت میں مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ مرنے سے پہلے کی جو اسلام والی حالت ہے، یہ اس تمام ساری زندگی کے کفر و شرک کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنا عمل، کوئی بھی عمل ہو، شروع تو اخلاص سے کرتا ہے مگر ختم ریا پر کرتا ہے۔ ایک آدمی نے تنہائی میں نماز شروع کی، جہاں دو چار لوگ آ گئے، اب ان کو دکھانے کی نیت سے اپنی نماز کو بڑھا دیا، رکوع طویل کر دیا، سجدہ طویل کر دیا، قیام طویل کر دیا، دعاؤں میں اضافہ کر دیا، رونا دھونا مصنوعی طور پر شروع کر دیا۔ تو نیت تو اچھی تھی شروع کرتے وقت نماز، مگر بعد میں اس عمل کو جب ختم کیا ہے تو وہ ریا کی حالت میں ختم کیا ہے، تو اب یہ عمل ریا کا ہی لکھا جائے گا، اخلاص کا نہیں لکھا جائے گا۔ تو اعمال کا دار و مدار ان کے قبولیت اور ان کے قبول نہ ہونے کا وہ آخر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کا حال بھی یہی ہے کہ رمضان کے گزشتہ ایام میں جو کچھ تلافیاں جو کچھ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں، لغزشیں ہو گئیں، جس طرح وصول کرنا چاہیے تھا رمضان کو وصول نہ کر سکے، تو اب تلافی کا وقت ہے۔ رمضان کو اچھا کر کے گزار دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا، اس پر ہم کچھ باتیں کر چکے ہیں، مگر جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا، یہ معلوم کرنے کی ضرورت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلافی تو نہیں تھی، یہ تو ہم جیسے نکمے لوگوں کے پاس ہے، نا اہل لوگوں کے پاس ہے، کہ رمضان کو جس طرح گزارنا چاہیے تھا اس کا حق ادا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کا حق ادا کرتے تھے، تو رمضان کا حق کیوں نہ ادا فرماتے؟ تو آپ کے ہاں تلافی کا باب نہیں ہے، مگر آپ کیا کرتے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں دو کام بڑے
یعنی آخری عشرے میں دو کام بڑی خصوصیت سے ہوتے تھے. ایک کام یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کو بڑھا دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار کس لیتے تھے، یعنی ذرا عبادت کی مشقت برداشت کرنے کے لیے ہمت سے کمر بستہ ہو جاتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے 20 دنوں میں عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے 20 دنوں میں تو روزہ، نماز اور نیند سبھی کرتے تھے پہلے 20 دن، لیکن جب آخری عشر آ جاتا تو تیار ہو جاتے اور کمر کس لیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اور معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی رات میں ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو. اللہ اکبر. یا پھر صبح تک ہی عبادت کرتے رہے ہوں، یعنی عام معمول یہ تھا کہ عبادت بھی فرماتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، مگر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں رات کا آرام ختم ہو جاتا تھا. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر لپیٹ کر رکھ دیتے تھے اور تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق غنیمت سمجھتے ہوئے کوئی ہلکا پھلکا سو گئے. یا رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات ہیں. اسی طرح ایک عمل یہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی ذات سے تھا، یہ اپنی ذات سے تھا. اور دوسرا عمل یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ یہ رمضان کے آخری دن ہے، رمضان کے ان آخری دنوں کی وصولی بڑی ضروری ہے. اللہ کے ہاں سے بندوں کو دینے کے لیے دہانہ کھلا ہوا ہے. ان گھڑیوں، ان ساعتوں کو وصول کرنا ضروری ہے، اور اس سے محروم رہ جانا بڑی محرومی کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی ذات سے محنت فرماتے تھے وہاں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی عبادات، اپنا ذکر، اپنا تلاوت، اپنے کام تو کرتے ہیں مگر گھر والوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. بھائی ان کا کام ہے، مرضی، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو رمضان کے آخری عشرے میں جگاتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے کو جو نماز پڑھ سکتا ہو اس کو بھی جگاتے تھے. تو یہ دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے آخری عشرے میں ہوتے تھے کہ جہاں اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے اور رات بھر جاگنے کا معمول تھا اور رات بھر نوافل عبادت یا تلاوت میں گزارتے تھے. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بھی غافل نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کو بھی جگاتے تھے. گھر میں ہر ایسا چھوٹا بڑا جو نماز پڑھ سکتا ہو اس کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے. حتیٰ کہ اپنی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے، ان کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے کہ بھئی اٹھ جاؤ اور نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ اور نماز پڑھ لو. اسی طرح جب اپنی تہجد پڑھ لیتے تھے
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو جگانا ویسے بھی بڑا پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے اس مرد پر جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگائے اور وہ نہ اٹھے تو اس پر ذرا پانی کے چھینٹے مارے اور اس کو اٹھائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو نماز کے لیے اپنے شوہر کو اٹھائے، اور اگر شوہر نہ اٹھے تو ہلکا سا پانی کا چھینٹا مار کر اس کو اٹھائے۔ تو یہ تو عام نمازوں میں بھی ہے، عام اوقات میں بھی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے اپنے شوہر بیوی کو اٹھائے، بیوی شوہر کو اٹھائے، یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں ایسے میاں بیوی کو جو ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ کتنی بڑی حضور کی دعا لگے گی اس کو جو اپنے گھر والوں کو اٹھائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محنت کو بھی بڑھا دیا کرتے تھے، اور محنت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کیا کرتے۔ تو اب ہمارے پاس آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے بھی اب 5 دن تو ہو ہی چکے ہیں، اب 4 ہیں 5 ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان کے اس آخری عشرے میں اپنی کچھ نہ کچھ محنت بڑھانی چاہیے۔ اگر رات پوری نہیں جاگ سکتے تو عشاء اور فجر کی نماز کو بھی جماعت سے پڑھ لینا، اس کو بھی علماء نے ادنا درجہ تو لکھا ہے کہ یہ بھی گویا رات کو جاگنا ہی۔ اور اسی طرح کچھ نوافل پڑھ لینا، کچھ سو جانا، کچھ ذکر کر لینا، تلاوت کر لینا، سو جانا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پوری ہی رات جاگے تو جاگنے والا شمار ہوگا۔ اللہ کی دین تو بڑی ہے، ذرہ نواز ذات ہے اللہ کی، کوئی اللہ کے لیے تھوڑا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر ہی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ تو آدمی جاگے نا۔ اور آج کل تو آخری دن ہے، محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم سحری میں اٹھتے ہی ہیں، تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر چند نوافل پڑھ لیں، کچھ دعا کر لیں، تو انشاءاللہ اس مہینے میں تہجد کا اہتمام اور محنت کو بڑھانا، حضور کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اہتمام ہمارے لیے آئندہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ تو اس لیے دن کی محنت بھی بڑھائیں اور رات کی محنت بھی بڑھائیں۔ وصولی کا وقت ہے، یہ جو دوڑ لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ دوڑ کر اپنے جو وہ دھاگا ہوتا ہے، فیتا جو ونر لائن ہوتی ہے، وہاں پہنچنے والے ہوتے ہیں تو اپنی اسپیڈ کو اور بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ چلو اب تو پہنچ گئے۔ غافل نہیں ہونا چاہیے آدمی۔ بہرحال ہم سب کوشش کریں کہ اپنی محنت کو بڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اپنی سنت کے ذریعے سے ہمیں بتا گئے ہیں کہ یہ کتنے قیمتی دن ہیں، اس میں کتنی اپنی محنت کو بڑھانا چاہیے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے محنت کو بڑھانے کی، مگر آپ ہمیں تعلیم دے گئے ہیں کہ اللہ کا قرب جتنا بھی حاصل ہو جائے یہ کم ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان کی محنت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ آخری چند دن رہ گئے ہیں، اس میں اپنی محنت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے لیے اپنی رحمت سے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ راتوں کو جاگنا، یا اللہ نوافل کا پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ ہر قسم کی خیر کو مقدر فرمائی، ہر شر فتنے سے محفوظ فرمائی۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، آمین برحمتک یا